उरिया लिबास नहीं होना। उरिया का मतलब पतला, तंग और जिस्म दिखाने वाला लिबास, जिस लिबास के अंदर से जिस्म नजर आता हो, ऐसा लिबास पहनना ना मर्द के लिए जायज़ है ना औरत के लिए जायज़। ये दूसरी कंडीशन है लिबास की। कैसे? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कई मरतबा आप लोगों ने सुना, लेकिन इस हदीस को अच्छी तरह याद रख लेना। लिबास और पर्दे के ताल्लुक से, ख़वातीन के ताल्लुक से तो इंतहाई अहम ये हदीस है, ज़रूरी है, याद रख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कुछ लोग क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे, यानी दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, लेकिन वो आएंगे क़यामत से पहले, अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं थे। उनमें से एक वो होंगे जिनके पास बैल के दुमों की तरह कोड़े होंगे और उसे लेकर लोगों को मारेंगे, ये एक किस्म। और दूसरी किस्म की वो औरतें होंगी जो कपड़े तो पहनी हुई होंगी, लेकिन कपड़े पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी। वो उनके बाल सर के ऊंट के कोहान की तरह होंगे और लोगों को मायल करने वाली, मायल होने वाली होंगी। ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की हदीस है। अब ये दूसरी किस्म के लोगों में, औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा गौर से इस हदीस को समझने की कोशिश करना। तो उरिया लिबास क्यों जायज़ नहीं है, इस हदीस की दलील हमको मिल गई। कैसा लिबास? ऐसा लिबास पहनेंगी, पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। का मतलब या तो वो पतला होगा, या तो वो चुस्त होगा, टाइट होगा, जिस्म के पूरे हिस्से नुमाइश करने वाला होगा। ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं है। और जिस लिबास में अट्रैक्शन हो, मायल करने वाली, मायल होने वाली, जाहिर सी बात है जिस औरत के लिबास में कमी हो, छोटे कपड़े हो, वो अट्रैक्शन पैदा करने वाली है। अब अट्रैक्शन पैदा करने में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो ये एक बात याद रख लेना, जिस मेरे कपड़े से अट्रैक्शन पैदा होता, जिस मेरे लिबास की वजह से गैर मर्द मुझे ना चाहते हुए भी देखता, ऐसे तमाम कपड़े मेरे लिए जायज़ नहीं है। ये एक मुसलमान औरत की सोच होनी चाहिए। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, याद रखो। पहली चीज, साड़ी ब्लाउज पहनना जायज नहीं है। हाँ, जायज कब है? एक सूरत हाल जायज है। देखिए, ये जो सतर है ना, औरत का सतर मर्द और मर्द का सतर औरत। देखिए, मैं कुछ बातें मेरे लेक्चर्स में खुल के बोलता हूं, इसलिए कि सिर्फ मेरे सामने आप लोग ही नहीं है, मेरे सामने लाखों लोग हैं। लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, ये मेरी असल नीयत है। इसलिए जब तक मैं खुल के नहीं बोलूंगा तो बात लोगों को समझ में नहीं आती। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। कई लोगों को बातें समझ में नहीं आई थी आज तक, लेकिन वीडियोस पहुंचने के बाद वो लोग तौबा कर लेते हैं, सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के हमारे पास क्या है, मैसेजेस आते हैं। इसलिए खोल के बोलना ज़रूरी है, वरना आज उम्मत को हक बात, सच्ची बातें, खुलकर बातें नहीं बताने की वजह से कई मुसलमान गुमराह है। इसलिए अब इस चीज़ में नहीं भाई, फयाज भाई ऐसी कैसी बात बोले, ये तो शर्म की बात है, ये तो हया की बात है। भाई, ये शर्म हया बोल के आप लोग दीन की बातें सुनने को पसंद नहीं करेंगे तो लोग वही बेशर्मी वाले अमल करते चले जा रहे। अमल कर रहे, उसको शर्म नहीं आ रही, उसको सुधारने के लिए तो हमको ऐसी बातें बोलना पड़ता है। याद रखो इस चीज़ को। तो बहरहाल मैं क्या बोल रहा था, पहली चीज़ यानी उरिया लिबास में जो कि जायज़ नहीं है ऐसा लिबास, ऐसे लिबास में पहला लिबास आता है औरतों का साड़ी ब्लाउज पहनना। लेकिन जायज़ कब है? जायज़ एक सूरत है। देखिए, अपने शोहर और बीवी का जो रिश्ता है, इसमें कोई सतर की पाबंदी नहीं है, कोई पर्दे की पाबंदी नहीं है। तो ऐसे हालात में जहां सिर्फ अकेला शोहर रहता हो, उसके अलावा कोई और घर में न रहता हो, वहां पर साड़ी ब्लाउज पहनती है औरत, तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन होता क्या है, देखिए अल्लाह के रसूल की यह हदीस जहन में रख लो, सही बुखारी की। पतला कपड़ा, जिस्म के हिस्से नुमाइश करने वाला टाइट कपड़ा, यह उरिया लिबास में शामिल है। ऐसा कपड़ा पहनने वाली जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती, बोले। अब आप खुद गौर से सोच लेना, साड़ी ब्लाउज पहनने वाले क्या उनके जिस्म के हिस्से नजर नहीं आते? हकीकी बात है कि औरत का सतर सर के बाल से पैर के नाखून तक है, लेकिन साड़ी ब्लाउज पहनेंगे तो पेट भी नजर आता, पीठ भी नजर आती, गला भी नजर आता, गर्दन भी नजर आती है। हाफ आस्तीन पहनते हैं तो ये कोहनियों तक के हिस्से ये भी नजर आते हैं। तो साड़ी ब्लाउज पहनना कहां तक जायज हुआ, कैसे जायज हुआ?
یہ بالکل جائز نہیں ہے ساڑی بلاؤز کا پہننا. اور اس کے علاوہ بلاؤز جو پہنتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں ہوتا, وہ تو ٹائٹ ہوتا ہے, بلکہ ایک سینٹی میٹر کے ذرہ بھی اگر کہیں پر جھلی بھی نظر آ گئی نا, کہیں پر تھوڑا سا 1 سینٹی میٹر کی اتنا لوز بھی آ گیا آستین میں, تو پھر خواتین جا کے کیا ہے ٹیلر کے پاس جا کے سلائیاں ڈال کے اتنا ٹائٹ بلاؤز پہنتی ہیں کہ جسم کا پورا حصہ نظر آ جانا, نمائش کی طرح. وہ بالکل وہ اگر سیم یہ چمڑی سے ملتا جلتا اگر کوئی بلاؤز پہنے تو پھر وہ پہنے جسم پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا. تو ساڑی بلاؤز کا پہننا جائز نہیں ہے. صرف ایک جائز صورت ہے, وہ کب ہے؟ گھر میں صرف شوہر اور بیوی دونوں ہی رہتے ہو, تیسرا کوئی نہیں رہتا ہو, تو اس حالت میں شوہر کے سامنے ساڑی بلاؤز پہن سکتے. لیکن ساڑی بلاؤز پہن کے اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتی عورت, سگے بھائی کے سامنے بھی نہیں جا سکتی, سگے باپ کے سامنے بھی نہیں جا سکتی ساڑی بلاؤز پہن کر. یہ عریاں لباس میں ہوگا. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. تو اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھو. پیٹ کا حصہ, پیٹھ کا حصہ, گردن کا حصہ ساڑی بلاؤز پہن کے, یہ ٹائٹ بلاؤزاں پہن کے اپنے بیٹے, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے کسی بھی رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتے سوائے شوہر کے. تو اس لیے ساڑی بلاؤز پہننا جائز نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. عریاں لباس میں ایک لباس یہ ہے. پھر اس کے علاوہ نائٹیز کا پہننا, جو کہ اگر شوہر کے علاوہ دوسرے مرد بھی اگر گھر میں رہتے ہیں تو اس میں بھی ہاف آستین کا ہونا اور اس میں بھی جسم کے حصوں کا نظر آ جانا, پیٹھ اور پیٹھ کے حصے اور گلے کے حصے نظر آ جانا, یہ تمام چیزیں بھی ہیں. تو بہرحال اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آج کپڑے بھی جو سلتے ہیں, ڈریس جتنے بھی کپڑے بنتے ہیں, سلوار قمیض کرتا پیجامہ, یہ جتنے بھی بنتے ہیں, تو بہرحال یہ بھی کیا ہے, بالکل پتلے کپڑے جو لوگ خرید کر پہنتے ہیں, یہ پتلے کپڑے پہن کر خریدنا, ایسے کپڑے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ پتلے کپڑوں کے اندر سے جسم کے حصے نظر آ جاتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو وہ نیٹ کے کپڑے بھی جا کے خریدتے ہیں دکانوں سے, وہ کتنے پتلے رہتے ہیں, ادھر سے ادھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اتنے پتلے کپڑے پہننا اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا کہ اندر پہنے ہوئے انڈر گارمنٹس تک بھی نظر آ جاتے ہیں, ایسے بے شرم بے حیا ہو کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں, بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھو, یہ ایسے کپڑے پہننے والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. پھر اسی طرح لیگنس, خاص طور سے یہ کیا ہے, چست کپڑوں میں ایک کپڑا ہے. یہ تو آج ہر عورت کے گھر میں, ہر ایک کے ساتھ یہ معمولی بن گیا ہے. لیگنس کا پہننا, جسم کا پورا حصہ, پیر کا ہر حصہ جیسا کا ویسا نمائش ہوتا ہے, تو یہ کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے, سوائے اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا کہ اپنے شوہر کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی شرٹس اور جینس. اب یہ مردوں کے ہو یا عورتوں کے, مرد بھی آج نوجوان لڑکے جو ٹی شرٹس پہنتے ہیں, ایک تو ٹائٹ اور دوسرا چھوٹے, اور جینس جو پہنتے ہیں وہ بھی بالکل ٹائٹ اور یعنی کمر کے حصے اور پیٹ کے حصے نظر آنے والے, لڑکوں کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. ورنہ نماز میں آ جاتے ہیں, کہیں پر کام کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, تو ان کے پیٹھ کا, ان کے کمر کا حصہ جو نظر آتا ہے, تو مرد کے لیے ایسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے بھی ایسے ٹی شرٹس, ایسے جینس پہننا جو کہ پورے جسم کو پکڑ کے رکھنے والا ٹائٹ کپڑا ہو, یہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح عریاں لباس میں, کیونکہ برقع بھی تو لباس کا ہی حصہ ہے, وہ بھی تو ایک لباس ہے, تو برقعے کے تعلق سے بھی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, احتیاط کرنا, ورنہ یہ پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. برقعے کے اندر بھی نگ, بیل, بوٹے اور کلر والا نہ ہو, بالکل سادہ سیدھا ہو. کیوں؟ اب یہاں پر اکثر خواتین ہم سے سوال کرتی ہیں, اور آج فیشن بن گیا ہے برقعے پہننے کا کہ کلر کے, ہر سال ہر رمضان میں دکان والے کوئی نہ کوئی ایک نیا فیشن لے کے آتے ہیں. برقعے میں بھی ایک نیا طریقہ لے کے آتے ہیں. پہلے نگوں والے رہتے تھے, چمکتے ہوئے رہتے تھے, وہ چلے گئے, تو پھر اس کے بعد بیل بوٹے والے آ گئے. جب وہ چلے گئے تو کچھ دن پہلے تک وہ گولڈ کلر کے برقعے آ گئے, وہ چلے گئے تو اب کلر کے, پنک کلر, بلو کلر, لائٹ کلر کے پورے برقعے آ گئے, تو وہ کلرز پہننے لگے. پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی, برقعوں کے اوپر بھی ایسی چیزیں, کلر کے نوز پیس اور کلر کے فیس پیس یا اوڑھنیاں باندھنا. اب اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے لوگوں کا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ بھی تو ڈھانکنے والی چیزیں ہی ہیں نا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, سمجھو. آپ برقع پہنے, برقع کس لیے پہنے,
برقع اس لیے پہنے کہ آپ جسم کے اوپر جو کلر کا لباس پہنے وہ کلر کے لباس کو ڈھانکنے کے لیے آپ کے کلر کے لباس کے اندر جو اٹریکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو زینت ہے، اس کو چھپانے کے لیے تو اوپر سے ایک سادہ سنگل کلر کا کپڑا پہنے، اس کو برقع بولتے۔ تو آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں جس کلر کا برقع پہنا جاتا، آپ بھی اگر ویسا ہی برقع پہنیں گے کالے کلر کا، تو پھر یعنی آپ کے سماج میں جو کلر کا پہنا جاتا وہ، کیونکہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کلر کا پہنا جاتا، لیکن آپ کے علاقے میں زیادہ تر عام رواج یہی ہے کہ کالے کلر کا ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتے ہیں، تو اسی کلر کا نوز پیس سر سے لے کے پیر تک اسی سنگل کلر کا برقع ہو تو یہ شریعت کے مطابق صحیح برقع ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ برقع تو پہن لیے بلیک کلر کا، اوپر سے اوڑھنی اگر کسی اور کلر کی، نوز پیس اگر کوئی اور کلر کا، اور اس میں بھی الگ الگ چمکیاں والے الگ الگ کلر کے، تو کیا یہ اٹریکشن پیدا نہیں کریں گی؟ ایک 10 عورتیں جا رہی، اس میں ایک عورت کا صرف نوز پیس کلر کا ہے، تو اٹریکشن کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ مائل کرنے والی، مائل ہونے والی۔ برقعے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر برقع پہن کے کوئی عورت جا رہی ہے تو اس کے اندر شادی شدہ عورت جا رہی، بغیر شادی شدہ جا رہی، نوجوان لڑکی جا رہی، بوڑھی جا رہی، کوئی سمجھ میں نہیں آنا، ایسا برقع رہنا، کوئی دیکھنے والا ہاں بھائی برقعے میں کوئی عورت جا رہی سمجھ کے وہ اپنا چہرہ پھیر لینا، ایسا رہنا۔ لیکن اگر آپ کے برقعے پہ کلر کے نگ، بیل، بوٹے، چمکیاں، گولڈ کلر، یہ کلر، ایسے نوز پیس، ایسے فیس پیس، ایسے ووڑنیاں ہوں گے تو پھر نہیں دیکھنے والا بھی مڑ کے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا۔ اور یہ برقع ہی آج ایک لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ برقعے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کیسی لڑکیاں ہیں، یہ فیشن پرست ہے، یہ دیندار ہے، یہ بے دین ہے، صرف برقعے سے پہچانا جاتا۔ عریاں لباس میں ٹائٹ کپڑے بھی پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جب برقعے ہی آپ خرید کے لے کے آ کے گھروں میں بیٹھ کے اس کو ٹائٹ سلائی مار کے اگر جسم کے حصے کے مطابق اگر ٹائٹ بنا لیں گے تو ایسا برقعہ بھی جائز نہیں ہے۔